अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवासात, मोहब्बत, इश्क, मवद्दत को ज़ाहिर करने का मरकज़ है। करबला मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं पीर का दिन है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन। इन दोनों आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन में। और 11 जमादुल अव्वल 1447 हिजरी कमरी है करबला मौला के मुताबिक, और 3 नवंबर 2025 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1925 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नूहा व मनकबत खां आहसन अब्बास हरानी साहब, कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल अपने बंदों पर लुत्फ़ करता है, रहम करता है, इनायत करता है, अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर नेमतें नाज़िल करता है, मुश्किलात से बचाता है, उनकी मग़फ़िरत करता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के ऊपर रहीम व करीम है। उसने इंसान को नेमत अक़ल दी, नेमत शऊर दिया, नेमत फ़िक्र दी। ये उसका करम है। और अल्लाह ने एक रसूल आसमान से नाज़िल किए, और अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए एक रसूल दरून इंसान में रख दिया, उसे अक़ल का नाम दिया गया कि इंसान को हिदायत करने के लिए अल्लाह ताला ने दिल उसका रहनुमा करार दिया। अक़ल सोचती है, दिल उसको हिदायत करता है। लिहाजा माहवारे अक़ल व शऊर इंसान के अंदर दिल और अक़ल को करार दिया गया। मग़ज़ से इंसान सोचता है, दिल से सोचता है। एक बहुत बड़ी बहस है कि असल सोच दिमाग से होती है या दिल से होती है। अब ये दिल वही दिल है या इंसान ने मरकज़ होने की, अल्लाह ताला ने मरकज़ होने के सबब से दिल इंसान का जहन को पुकारा है। बहरहाल काफ़ी तुलानी बहस है। इस बहस में हकीकत यही कि इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक रसूल करार दिए। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर रसूल भेजे, उम्मतें मुख्तलिफ़ आईं, ज़बानें मुख्तलिफ़ आईं, लोग मुख्तलिफ़ आए, मंतक़े मुख्तलिफ़ थे, ज़माने मुख्तलिफ़ थे, बातें मुख्तलिफ़ थीं, मुश्किलात मुख्तलिफ़ थीं, लोगों की चाहत फ़िक्र का तरीक़ा मुख्तलिफ़ था। जो जो इंसान रुश्द करता गया, इंसान की अक़ल बढ़ती गई, उसकी मुश्किलात मुख्तलिफ़ होती गईं। लिहाजा जो जो ज़माने ने रुश्द किया, ज़माने को हम लोगों की फ़िक्र व शऊर से मुताल्लिक़ा वाबस्तगी और वो दिन कहेंगे या वो अय्याम कहेंगे जिसमें इन ज़माने में इंसान की अक़ल ने शऊर किया था, रुश्द किया था। तो ज़माना बदलता गया। ज़माना एक तो वो ज़मान है, देखें ज़र्फ़ दो ही किस्म के होते हैं, एक ज़र्फ़ ज़मान होता है, एक ज़र्फ़ मकान होता है।
ظرف زمان میں ہم کہتے ہیں دن، سال، گھنٹے، انہیں جس بھی انداز میں سوچ لیں، سیکنڈ سے شروع کریں گے، لمحات سے شروع کریں گے، صدیوں پہ پہنچ جائے گی بات، اور جب یہ بات صدیوں پر پہنچے گی تو یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ زمانہ کہلائے گا۔ ایک ہے ظرف مکان، اب پیالے کے اندر بھی جو مکان ہے اسے مکان کہا جائے گا، کمرے کے اندر جو گنجائش ہے اسے بھی مکان کہا جائے گا، پوری بلڈنگ کے اندر جو گنجائش ہے اسے بھی مکان کہا جائے گا، اب اس پوری دنیا کے اندر جتنی جگہ ہے اسے بھی مکان ہی کہا جائے گا۔ بہرحال ظرف دو ہی قسم کے ہوئے، ظرف زمان و مکان۔ ان دونوں ظرفوں میں مختلف قسم کے لوگ آئے، مشکلات مختلف، زمان مختلف، عادات مختلف، خواہشیں مختلف، غذا مختلف، غذا کی تاثیرات مختلف، لوگوں کے سوالات مختلف تھے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں میں لوگوں کے اوپر جب آزمائش رکھی ہے، ہر حال میں انسان آزمائش میں مورد ابتلاء و آزمائش قرار دیا گیا ہے، تو اس آزمائش میں نجات دینے کے لیے اللہ نے ہدایت کا بھی اہتمام رکھا ہے۔ جب شیطان کو کھلی چھٹی دی گئی تو اسے یہی کہہ کر چھٹی دی گئی کہ تو مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اور اس نے مخلصین پر غلبہ کرنے کی کوشش کی تو خود ہی ذلیل و رسوا ہوا۔ کافی ساری مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور آپ کے اذہان مبارکہ میں بھی وہ باتیں موجود ہیں۔ شیطان نے آ کر گمراہ کرنا چاہا جناب اولاد آدم علیہ السلام کو، جناب آدم علیہ السلام کو بہکانا چاہا، جناب آدم سے بات شروع ہوئی اور ہوتے 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 پہنچ گئی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو لہذا بات جب یہاں پر پہنچی تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا قرار دیا ہے، ایک شیطان انسانوں میں ہے اور ایک شیطان جنات میں ہے۔ جو جنات ہیں وہ آتشی مخلوق ہیں اور انسانوں کو خاکی مخلوق کہا گیا۔ من الجنت والناس سورۃ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے شیطانوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ جنات کے شیطان اور ان کے چیلے جو ہیں وہ بھی تھے اس زمانے کے اندر، اور انسانی شیطان بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ جب بات ابتلاء کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے ہدایت اور ہادی دونوں خلق فرمائے۔ ہدایت ہادی کے ذریعے سے تھی، جس نے ہادی کو پہچانا اس نے پہچانا کہ صفات کیسی ہونی چاہیے ہادی کی۔ یقیناً خوبی ہادی کا طر امتیاز ہونا چاہیے، اب خوبی گفتار میں ہو، رفتار میں ہو، معاملات کے اندر ہو، یا کسی بھی طریقے کی خوبی ہو، جو انسانوں نے خوبی جسے شمار کیا وہ اس ہادی کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ایک خوبی وہ تھی جو انسانوں نے شمار کر رکھی تھی، لیکن ایک خوبی وہ بھی ہوئی جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے ذریعے سے بھیجا۔ اب انسان کی خوبی جو تھی، انسان نے خوبی پہچانا قدرت بدنی کو، جس کے اندر حواس سے خمسہ آ گئے۔ جب حواس سے خمسہ کی بات آئی تو جب انسان کی عقل و شعور نے رشد کیا تو حواس سے خمسہ سے بات بڑھ کے ذہن تک پہنچی، عقل تک پہنچی، پتہ چلا ان کے اوپر بھی کوئی مافوق ہے، وہ عقل ہے۔ جب اس بات سے بڑھ کر باتوں کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کے ذریعے سے نازل کی جو انسان کے محسوسات اور انسان کی عقل یا معقولات اور ان کے اوپر حاوی ہے، وہ وہی ہے۔ جو چیز انسان کی عقل میں نہیں آتی وہ وہی آپ کو سمجھاتی ہے۔ عقلوں نے کہا کہ انسان مر کر کیسے زندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جناب عزیر کا قصہ رکھ دیا، اس طرح زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اب باتیں کوئی بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے لوگ کہتے رہیں، اللہ زندہ کرتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے۔ جب قدرت پہ بات آ جاتی ہے وہ لے کر جانے والا ہے، کسی کو کسی طریقے سے لے کے جائے۔ لوگ لاکھ کہتے رہیں رسول کا بدن گیا، روح گئی، جب لے کے جانے والا وہ ہے تو چاہے تو بدن لے کر جائے، چاہے تو روح لے کر جائے۔ قدرت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے۔ لہذا جب اس کی قدرت کی بات آتی ہے تو مرد جلا بھی سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتا ہے۔ اب بات وہی پر آ گئی تو انسان کے معقول عقل و شعور ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہادیان کے حقوق بھی رکھے ان حقوق میں۔ لہذا اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب احسن عباس حیرانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب احسن عباس حیرانی صاحب، میری آواز سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی مولا کے احسان ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم ہے،
मौला अल्लाह का शुक्र है। मौला आपको सलामत रखें, करबलाए मौला जल्द आने की सआदत अता फरमाएं और यहाँ पर बैठकर भी साथ में बैठकर मौला का जिक्र करें। जिस तरीके से आपको मालूम है बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 3 रिवायात मशहूर हैं, एक 40 दिन वाली, एक 75 दिन वाली और एक 3 जमादी वाली। तो 3 जमादी वाली रिवायत के मुताबिक 13 जमादियुल ऊला को बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है और इराक़ में इन दिनों में भी अयाम अज़ा मनाए जाते हैं। तो लिहाजा आज 11 जमादियुल ऊला है, करबलाए मौला में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अयाम शहादत है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा आपके मुक़द्दर में आया। चाहूँगा मौला की बारगाह में उनकी वालिदा गिरामी कदर का जिक्र पेश कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मार्फत से आशना कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में, बारगाह जनाब सैयदा में, कि उन्होंने अपना जिक्र करने के लिए उनके बेटे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुझे ये सआदत नसीब की कि मैं उनकी वालिदा का जिक्र कर सकूँ। शहजादी कौनैन की बारगाह में बतौर पुरसा, क्योंकि अयाम फातिमिया चल रहे हैं, शहजादी की बारगाह में चंद अशार बतौर मसाई बतौर पुरसा हाजिर करता हूँ अपनी जानिब से और जनाब सैयदा की बारगाह में मौला हुसैन को पुरसा पेश करता हूँ। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जो दर्द फातिमा ने तन्हाई में कनी नाए खाऊल रो पड़ी फिजा को आते हुए, रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, अरे हसन ने देखा है मुझको, हसन ने देखा है मुझको, तमाचे खाते हुए, हाय हाय बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, अरे ना जाने क्या किया जालिम ने फातिमा पे सितम के ज़ईफ हो गई, ज़ईफ हो गई बेटी रसूल की एकदम, सनद के टुकड़ों को दरबार में उठाते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, अरे मैं आज शहरे मदीना को ही मिटा दूंगी, अगर अली को ना छोड़ा तो बद्दुआ दूंगी, अरे कहा बतूल ने सर से रिदा हटाते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए,
ارے جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، ارے وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان، میں روز دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے وہ مجھ سے چھپ کے میرے بے کسی پہ روتا ہے، ارے خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے، ارے میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے کیسے دروازہ کھٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کہ کوئی بسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی کہ میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اپنے ولی کے میں زمانے میں جیوں گی کیسے، ارے سب کے برداشت یہ برداشت کروں گی کیسے، ارے بڑھ گئی خود سے عداوت تیری بیٹی کو یہ کرنے پہ تلی گئے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، اور کبھی دروازے پا کے ستاتے ہیں ہمیں، اور میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیے۔ ارے شرم آتی، ارے بابا شرم آتی، شرم آتی
بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زغرا یہی ہے، تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، خائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا یہ پرس سدا سلامت رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت ذکر پیش کرنے کے لیے میں حاضر رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے خداوند متعال جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے، اور مولا کی بارگاہ میں یہاں پر ساتھ مل بیٹھ کر مولا کا ذکر انجام دیں، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو اختیار فرمایا، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خاں جناب احسن عباس حرانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بات چل رہی تھی بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبتوں پر، اور ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچی، اور یہاں پر بھی شیطان نے کافی کچھ کرنا چاہا، کبھی انسان کی صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ من الجنت والناس پر بات ہے، تو جن اور انسانوں میں دونوں میں شیطان قرار دیے گئے ہیں۔ بہرحال جنوں والا شیطان قوی ہے یا انسانوں والا شیطان قوی ہے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ قدرت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے اور اس کی رسی ڈھیلی ہے۔ شیطانوں نے گمراہ کرنے کے کافی سارے کام کیے، رسول کی رسالت کے اندر شک پیدا کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں شک پیدا کرنا، کہی ہوئی بات کو نہ ماننا، یا مانتے ہوئے لوگوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دینا کہ لوگ بات کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ کام انسانی شیطان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کرتے رہے، جنہیں ہم نے منافق کے لقب سے یاد کیا۔ ایمان کے درجات جب بات پہنچی تو ایمان کے درجات میں ایک ایمان ہے، ایک اتقان ہے، اور ایک جو ہے اسلام ہے۔ پھر ان سب کو پتہ نہ چلنے دینے والی جو کیفیت ہے وہ منافقت ہے، نفاق ہے، اور ایک تو وہ بات تھی جہاں پر بالکل ہی انکار کر دیا جاتا ہے، کفر پہ ہوتی ہے وہ بات، وہ انکار کرنے پہ آ جاتی ہے۔ مانتے ہوئے نہیں، ماننا ہو گیا تو پھر تو ایمان پہ بات چلی جائے گی۔ جانتے ہوئے انکار کرنا، یا جانتے ہوئے درمیان میں رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر اسلام ایمان کی بات کرنا، لیکن لوگوں کے ایمانوں کو متزلزل کرتے رہنا، لوگوں کو ڈراتے رہنا۔ مثلا جنگ خندق کی بات آئی تو لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے تو ایسا دیکھا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہے، اب یہ ڈرا رہے ہو، اس کے فضائل بڑھ رہے ہو، یا لوگوں کی باتیں بتا رہے ہو، اس کی کیفیت بتا رہے ہو، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ لہذا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say